السلام علیکم۔ قوم سبا کی تباہی جب ناشکری نے جنت جیسی سرزمین کو برباد کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جسے اللہ نے ایسی نعمتیں دی تھیں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ سرسبز باغات، پانی کی فراوانی اور بے مثال خوشحالی۔ لیکن پھر ایک دن ایک خوفناک سیلاب آیا اور چند لمحوں میں ان کی پوری تہذیب مٹ گئی۔ یہ کون سی قوم تھی اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آج ہم جانیں گے قوم سبا کی تباہی کی حیران کن داستان۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جو کبھی طاقت، دولت اور ترقی کی علامت تھی۔ ان کے شہر آباد تھے، بازاروں میں رونقیں تھیں اور زمین سرسبز تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سی قومیں تاریخ کے صفحات سے صرف ایک عبرت بن کے رہ گئیں۔ کیونکہ جب انسان اپنی کامیابی کو اپنی طاقت سمجھنے لگتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو نعمتیں ہمیشہ قائم نہیں رہتیں۔ قرآن مجید ہمیں ایسی ہی ایک قوم کی کہانی سناتا ہے۔ ایک ایسی قوم جس کی زمین کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ زمین پر جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں ہر طرف سرسبز باغات تھے، پانی کی فراوانی تھی اور خوشحالی تھی۔ لیکن جب ناشکری اور غرور نے ان کے دلوں کو گھیر لیا تو ایک ایسا عذاب آیا جس نے ان کی پوری تہذیب کو مٹا دیا۔ یہ کہانی ہے قوم سبا کی۔ قوم سبا کی خوشحال سرزمین۔ ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں ایک عظیم قوم آباد تھی۔ یہ قوم تھی قوم سبا۔ ان کا علاقہ آج کے یمن میں واقع ہے۔ یہاں کی زمین انتہائی زرخیز تھی۔ پہاڑوں سے آنے والا پانی اور بارشیں ان کی زمین کو ہمیشہ سرسبز رکھتی تھیں۔ قوم سبا زراعت اور تجارت دونوں میں بہت ترقی یافتہ تھی۔ ان کے شہر خوبصورت اور منظم تھے۔ کارواں ان کے شہروں سے گزرتے اور دور دور تک تجارت کرتے۔ یہ قوم اپنے زمانے کی سب سے خوشحال قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ جنت جیسے باغات۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ قرآن میں بیان ہوتا ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں سرسبز باغات تھے۔ یہ باغات مختلف پھلوں اور درختوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کھجوریں، انگور اور خوشبودار درخت اور ہوا خوشگوار تھی۔ زمین زرخیز تھی اور پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہاں کے لوگ آرام اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ گویا ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے اس سرزمین کو زمین پر جنت کا نمونہ بنا دیا ہو۔ قوم سبا کی ترقی کا ایک بڑا راز تھا ایک عظیم بند جسے سد مارب کہا جاتا تھا۔
یہ بند پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا تھا۔ جب بارش کا پانی جمع ہوتا تو یہ بند اسے روک لیتا۔ پھر اسی پانی کو نہروں کے ذریعے باغات اور کھیتوں تک پہنچایا جاتا۔ یہ نظام اس زمانے کے لحاظ سے ایک حیرت انگیز انجینئرنگ کا نمونہ تھا۔ اسی بند کی وجہ سے قوم سبا کے باغات ہمیشہ سرسبز رہتے تھے۔ اللہ کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو صرف نعمتیں ہی نہیں دیں بلکہ انہیں ایک واضح پیغام بھی دیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ پیغام بہت سادہ تھا۔ نعمتیں استعمال کرو لیکن اپنے رب کو نہ بھولو، شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ جب ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ قوم سبا کے دل بدلنے لگے، وہ اپنی خوشحالی پر غرور کرنے لگے۔ انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی طاقت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی یاد ان کے دلوں سے کم ہوتی گئی اور پھر ایک دن وہی بند جو ان کی خوشحالی کی بنیاد تھا، وہ ٹوٹ گیا اور پانی کا ایک خوفناک سیلاب ان کے شہروں کی طرف بڑھا۔ یہ سیلاب اتنا شدید تھا کہ اس نے ان کے باغات، کھیت اور گھروں کو تباہ کر دیا۔ قرآن اس سیلاب کو سیل ارم کہتا ہے۔ چند لمحوں میں سرسبز باغات ویران زمین بدل گئے اور ایک عظیم قوم تاریخ کا ایک عبرتناک باب بن گئی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کا ہر دم ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن کا سبق۔ قوم سبا کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک گہرا سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نعمتیں ہمیشہ قائم نہیں رہتیں۔ اگر انسان اپنے رب کو بھول جائے تو خوشحال قومیں بھی چند لمحوں میں تباہ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ نعمتیں بڑھا بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے اور ہمیں ناشکری اور غرور سے بچائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اگر آپ کو قرآن کی ایسی حقیقی اور سبق آموز کہانیاں پسند ہیں تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اسلامی ڈاکومنٹری ویڈیو لاتے رہیں۔ ریفرنسز میں ہیں ہولی قرآن، سورہ سبا آیت 34 اور 15-19، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر الطبری۔